پردہ نہ مسلمان عورتوں سے ختم ہوا ہے، نہ ختم ہو رہا ہے، نہ آئندہ ختم۔ سن 5 ہجری کا موقع آیا، ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ولیمے میں کی دعوت میں ہر طرح کے لوگ شریک ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومنین مخلصین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں۔ تو وہ جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدخل علیک البر والفاجر، اے اللہ کے رسول دربار رسالت میں تو ہر طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک اور صالح بھی ہوتے ہیں، بد اور برے بھی ہوتے ہیں، مومنین مخلصین بھی ہوتے ہیں اور منافقین بھی ہوتے ہیں۔ لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ امہات المؤمنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اس وقت تک چونکہ کوئی آیت پردے کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے چند دن کے بعد ہی پردے کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب تک آمنا سامنا ہو جاتا تھا، لیکن آئندہ جب ضرورت پیش آئے گی کسی چیز کا سوال کرنے کی، مانگنے کی، تو اب بغیر پردے کے نہیں، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اب پردے کے پیچھے سے چیز مانگی جائے گی۔ پردے کی جو آیت ہے یہ محکم ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے۔ قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، دنیا میں لاکھ تبدیلیاں تو آ سکتی ہیں، تغیرات آ سکتے ہیں، انقلابات آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو فرمان دو ٹوک ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اٹل ہوتا ہے۔ پردہ نہ مسلمان عورتوں سے ختم ہوا ہے، نہ ختم ہو رہا ہے، نہ آئندہ ختم ہوگا۔ یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے۔ مثال کے طور پر سود کی جو حرمت ہے، ربا کی جو حرمت ہے، وہ دو ٹوک ہے، واضح ہے، قرآن اور سنت کی صریح آیتوں میں موجود ہے۔ اس لیے دنیا لاکھ یہ کہے کہ سود میں بہت نفع ہے، مسلمانوں کا بڑا فائدہ ہے، اگر جائز قرار دیا جائے تو مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن ربا اسلام میں حرام تھا، حرام ہے اور حرام رہے گا۔ ویسے تو اللہ جل شانہ کی عادت ہے کہ اللہ جل شانہ مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی۔ نماز کا جب حکم دینا ہوا تو فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مردوں کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن عورتیں بھی نماز پڑھنے کی پابند۔ زکوٰۃ دینے کا جب حکم ہوا، مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، مردوں سے خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لیکن جب اہتمام ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ مردوں سے الگ مخاطب ہوتے ہیں، عورتوں سے الگ مخاطب ہوتے ہیں، مردوں سے الگ کہتے ہیں، عورتوں سے الگ کہتے ہیں۔ چنانچہ جب وراثت کا مسئلہ آیا، میراث کا مسئلہ آیا، تو مردوں کا حصہ بیان کرتے ہوئے الگ سے تذکرہ کیا اور کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا اور کہا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اسی طریقے سے جب پردہ کا حکم دینا ہوا تو مردوں سے الگ کہا گیا، عورتوں سے الگ کہا گیا۔ مردوں سے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے مومنین مردو، جب تم باہر چلو، راستے پر چلو اور عورتیں تمہیں نظر آئیں تو اپنی نگاہوں کو تم نیچا کرو۔ وقت طور پر دل پر نشتر کو چلے گا، آرا کو چلے گا، خواہشات کو تج تو دینا پڑے گا۔ ذالک ازکی لہم، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اور بہتر ہے۔ اور عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن بہنوں سے کہہ دو، مومن عورتوں سے کہہ دو، مومن بیٹیوں سے کہہ دو، ان عورتوں سے کہہ دو کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، یہی ان کے حق میں بہتر اور خیر ہے۔ مسجد کو مسجد اس لیے کہا جاتا ہے
کہ مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ اس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے اس لیے مسجد کو مسجد کہتے ہیں۔ مذبح کو مذبح اس لیے کہا جاتا ہے کہ مذبح کے معنی ہوتے ہیں ذبح کرنے کی جگہ، کیونکہ وہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس لیے اسے مذبح کہا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے معنی ہوتے ہیں پردہ، کیونکہ عورت سراپا پردے کی چیز ہے، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو عورت کا نام دیا۔ آپ نے فرمایا المرأۃ عورہ، دیکھو عورت عورت ہے، فإذا خرجها استشرفها الشیطان، جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے اس کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، تاکہ مردوں کی ہوس کی نظر اس کی طرف اٹھے، شیطان اسے سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ تو زبان ہم ترجمان جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صنف نازک کا نام عورت رکھا ہے، اور عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں عربی زبان میں پردے کے۔ المرأۃ عورہ، مرأۃ سراپا عورت ہے، تو عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے معنی ہوتے ہیں پردے کے، اور چونکہ وہ پردے میں رہنے کی چیز ہے اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پردے میں اسے عورت کا نام دیا۔ معراج کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے آسمان پر، وہاں جا کر کے آپ نے جنت کے مناظر کا بھی نظارہ کیا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا۔ وہاں سے جب تشریف لے آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 500 عام۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو کاسیات بھی ہیں اور عاریات بھی تھیں۔ کاسیات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ عورتیں تھیں کہ دنیا میں جن کے بدن پر لباس ہوتا تھا، وہ عاریات اور اس کے باوجود بھی وہ ننگی ہوتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب؟ یہ تو دو متضاد باتیں ہیں، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بدن پر لباس بھی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عاریات اور ننگی بھی تھی۔ حضرات مفسرین اور محدثین نے اس کے الگ الگ مطلب بیان فرمائے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو اس دنیا میں کاسیات بھی تھیں اور عاریات بھی تھیں، ان کے بدن پر لباس بھی ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگی رہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، وہ اتنی بدقسمت ہوں گی، اتنی بدقسمت ہوں گی کہ جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، وہ لوگ جنت کی بو اور خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکیں گی، اسے سونگھ نہیں سکیں گی۔ حالانکہ جنت اتنی معطر چیز ہے، اتنی معطر چیز ہے کہ اس کی خوشبو کو 500 سال کی مسافت کی دوری سے سونگھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ عورتیں اتنی بد نصیب ہوں گی، اتنی بد نصیب ہوں گی کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی بو اور خوشبو سے بھی محروم رکھی جائیں گی۔ کیا ہے مطلب کاسیات کا اور عاریات کا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن کے بدن پر تو لباس ہوگا لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹا ہوگا، نتیجتاً ان کا پیر کھلا ہوگا، ان کی پنڈلی کھلی ہوگی، ان کا بازو کھلا ہوا ہوگا، ان کی کلائی دکھائی دے گی، ان کا ہاتھ تو دکھائی دے گا، تو جسم کی کچھ حصوں پر کیونکہ کپڑا ہے اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کاسیات یعنی لباس والی بھی کہا ہے، اور چونکہ بدن کا بیشتر حصہ، بدن کا زیادہ تر حصہ ان کا کھلا ہوا ہوگا، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاریات بھی فرمایا۔ گویا اس سے مراد وہ عورتیں ہیں، وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو پہننے کو تو لباس پہنتی ہیں
لیکن بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، بدن کے اکثر حصے دکھائی دیتے ہیں، ان کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے، ان کی کلائی دکھائی دیتی ہے، ان کا پیٹ کا حصہ نظر آتا ہے، پیٹھ کا حصہ نظر آتا ہے، پٹلی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسی بدنصیب عورتیں ہوں گی، ایسی بدنصیب عورتیں ہوں گی کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی بو اور خوشبو سے بھی اللہ جل شانہ ایسی عورتوں کو محروم رکھیں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بدن پر لباس تو ہوگا لیکن وہ اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ جیسے مچھردانی کے باہر کے حصے سے اندر کا حصہ دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی ان کا جو کپڑا ہوگا وہ اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ باہر سے اندر کا حصہ جھلکتا اور چھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ جیسے کوئی آدمی اگر مچھردانی میں ہو تو مچھردانی کے باہر والا آدمی اس کو اندر سے بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کے بدن پر لباس تو ہوگا، اس لیے کہ لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن لباس کا جو مقصد ہے چھپانا، ستر، چونکہ وہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لباس کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ وہ اس کا مصداق، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں، ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن وہ اتنا باریک ہوتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ بالکل مچھردانی کی طرح ہوتا ہے، جھلکتا اور جھلکتا صاف کچھ اندر کا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لباس بھی ہوگا، لباس ہونے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتیں جنت کی بو اور خوشبو سے بھی محروم رہیں گی، جنت میں تو جانا بہت دور کی بات۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ چیز چھپے، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ بجلی کتنی موٹی ہے، ران کتنی موٹی ہے، جسم کتنا موٹا ہے، پیٹ کتنی موٹی ہے، پیٹ کا حصہ کیسا ہے۔ ان کے بدن پر لباس تو ہوگا لیکن وہ اتنا چست اور ٹائٹ لباس پہننا پسند کریں گی کہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ ان کی پڈلی کتنی موٹی ہے، ان کے دوسرے اعضاء کا کتنا ضخامت اور جسامت ہے، ہاتھ کتنا موٹا ہے، پیر کتنا موٹا ہے، بدن کے دیگر اعضاء اور حصے کتنے موٹے ہیں، کیونکہ کپڑا پہننے کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ یہ سب چیزیں پتہ نہ چل سکیں کہ کون سا حصہ کتنا موٹا، کتنا دبلا اور کتنا پتلا ہے، کس کی کتنی ضخامت اور سائز ہے۔ بدن پر لباس تو ہوگا لیکن لباس کا چونکہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بدن پر لباس بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ مابقیہ علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا مصداق یہ تینوں طرح کی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو کپڑا پہننے کو تو پہنتی ہیں لیکن بہت باریک ہوتا ہے، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن بہت چست کپڑا انہیں پہننا پسند ہوتا ہے، بہت ٹائٹ کپڑا پہننا پسند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ فرمایا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، جنت میں انٹری تو بہت دور کی بات، یا ایسی بدقسمت ہوں گی، ایسی بدنصیب ہوں گی، ایسی محروم القسمت ہوں گی کہ جنت کی بو اور خوشبو بھی انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ حالانکہ جنت اتنی معطر چیز ہے، اللہ نے جنت کو اتنا عطر میں بسایا ہے کہ 500 سال کی مسافت کی دوری سے بھی اگر کوئی آدمی کھڑا ہو تو جنت کی بو اور خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے۔ اس لیے وہ عورتیں بھی سنیں جو چھوٹا کپڑا پہننا پسند کرتی ہیں، وہ عورتیں بھی بچیں جو باریک کپڑا پہننا پسند کرتی ہیں، وہ عورتیں بھی بچیں جو بہت زیادہ چست اور ٹائٹ کپڑا پہننا پسند کرتی ہیں۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے وہ آدمی دیوس ہے، وہ آدمی بے غیرت ہے، اس کے اندر آنکھوں کے اندر پانی حیا کا پانی مر چکا ہے، جس کی بہن اور بچی سے، بیوی یا بیٹی سے کوئی بات کرتا ہے یا اس کے پاس آتا ہے، اجنبی ہوتا ہے رشتے کے لحاظ سے اور وہ اس سے باتیں کرتا ہے لیکن اس کے اوپر جوں تک نہیں رہتی، وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا، وہ کوئی اس کے خلاف اقدام نہیں کرتا، وہ روکتا اور ٹوکتا نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
ایسا آدمی بے غیرت ہے، ایسا آدمی بے حیا ہے، ایسا آدمی بے شرم ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ فلاں اجنبی میری بیٹے سے بات کرتا ہے، میری بہن سے بات کرتا ہے، میری بیوی سے بات کرتا ہے، وہ اس کے لیے نامحرم نہیں ہے، محرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی روک نہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ٹوک نہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ممانعت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔